لیکن آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بیٹا مائک والے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا، چپ چاپ سے ہاتھ لپیٹ کر بیٹھیے تاکہ جلسے میں ڈسٹرب نہ ہو، بالکل آپ ادب سے بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں اب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی گزاری، کس طرح زندگی گزاری، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ آخر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا آج ہماری بربادی کا کارن کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ پانچویں باتیں ہو گئی۔ چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے، مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے، 72 جہنمی اور 1 جنتی کیوں ہوں گے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا، یہ بات بھی اب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کو راضی کرنے کا ہمارے لیے طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو کس طرح راضی کریں، اپنے رب کی خوشنودی کس طرح حاصل کریں انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بالکل آپ لوگ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ غلام ربانی قصہ کہانی نہیں، جب تک بولے گا حدیث بولے گا، مطلب بیان کریں گا اور آپ یہاں سے جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتینا کل کوثر، شاف بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچہ بھی اٹھے تو چپ چاپ سے پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھیں تو انہیں عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ آپ نے مجھے اس وقت یاد کیا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہے، اب آپ بتائیے، مجھے اس وقت یاد کیا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہے، تو اب آپ جاگ کر بیٹھو گے تبھی میری تقریر ہوگی۔ اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے۔ صرف 1 گھنٹہ اپنا قیمتی وقت حوالے کرے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر کا ادھر دیکھیں، شعر ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک بھارت کے آخری بادشاہ تھے، بڑے شریف، بڑے نیک۔ ادھر دیکھیے، ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا اور ان کو جیل میں ڈالا، پھر سزائے موت دی۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے سزائے موت دینا چاہا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا میں ایک نصیحت آمیز کلام لکھنا چاہتا ہوں، اس کی مجھے اجازت دو۔ تو آپ نے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ موت کی سزا پانے سے پہلے انہوں نے یہ کلام لکھا تھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، اگر کوئی شور مچاتا ہے تو ڈانٹ کر بیٹھاؤ
تاکہ آپ میری تقریر سے عبرت حاصل کرو. قسم خدا اگر واقعی آپ نے حدیث رسول سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے, بدلاؤ پیدا ہو سکتا ہے, بشرطے کہ آپ میری تقریر کو دل سے سنیں. ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک, مطلب سنیے. رب فرماتا ایمان والو خبردار رہنا, ہوشیار رہنا, چوکنا رہنا, چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے, بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے, سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے, تمہیں خبر بھی نہ ہو. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے, میری طرف دیکھیے, اللہ کے ارشاد پاک پر آپ ذرا توجہ کیجئے, قرآن کا انداز تکلم دیکھیے. قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا, بیوی سے ہوشیار رہنا, زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا, سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے, ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے, ان کی محبت تمہیں دنیا کا شیطان بنا دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے, دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے, بیٹھ, یہ سب کیا ہو رہا ہے, میری تقریر سے زیادہ قیمتی چائے نہیں, رکھو. دنیا میں چائے چپ چاپ سے چھوڑو. دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے, ادھر دیکھیے, دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. دنیا میں دو طرح کے انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے, نہ ان کی تاریخ باقی ہے, نہ ان کی نشانی باقی ہے, نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے, مٹی میں مل گئے, نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. بڑے بڑے مکھیا پردھان تھے, بڑے بڑے سرپنچ تھے, بڑے بڑے غنڈے بدماش تھے جن کی توتی بولتی تھی, بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے, مر گئے, مٹی میں مل گئے, نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل زندہ تھے, اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل زمانہ ان کے نام پر رو رہا تھا آج بھی زمانہ ان کے نام پر رو رہا ہے. میری طرف دیکھو, فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. بڑے بڑے ظالم راجا مہاراجا دنیا میں آئے, مٹی میں مل گئے. لیکن اللہ والوں کو دیکھو, بزرگوں کو دیکھو, سرکار غوث اعظم کو دیکھو, سرکار غریب نواز کو دیکھو, سرکار اعلی حضرت کو دیکھو, سرکار مجاہد ملت کو دیکھو, سرکار حافظ ملت کو دیکھو, اپنے بزرگوں کو دیکھو. گزرے ہوئے برسوں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کی بات ہے. یہ ہنسو نہیں, رو. یہ سب ڈسٹرب کرنے کی بات ہے, یہ سب ڈسٹرب کیا جاتا ہے. بتائیے, یہاں بات قاعدے کی ہو رہی ہے, تم آ کر کے ادھر سے تم ہمارے ہاتھ میں, تم کو ایک بورا نوٹ دینا ہے سامنے رکھ دو, لیکن ہاتھ میں پکڑاؤ گے تو یہ ڈسٹرب کرنا ہوا. ارے بولو, میری تقریر کو نوٹوں میں الجھانا ہے. ارے بولو, جب تقریر نوٹ میں الجھ گئی تو برباد ہو گئی. بالکل آپ ادب سے بیٹھیے, انعام دیتے ہیں منع نہیں ہے, لیکن آپ رکھ دیجئے ادب سے. آپ میرے ہاتھوں میں مت پکڑاؤ, یہ غلط سی بات ہے. اجازت ہے, بات کہاں سے چلی کہاں نکل گئی. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھو, آپ اپنے اسلاف کو دیکھو, گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. اے ہمارے بچوں ادھر دیکھو, ہمارے بچوں ہوش میں آؤ. جو شرابی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو جواری ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو اللہ رسول کی دشمنی
میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چوری اور ڈکیتی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو قرآن کی محبت میں مرتا ہے، جو دین کی محبت میں مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ چپ چاپ سے شانتی کے ساتھ نہ نعرہ بازی کرنے کی ضرورت ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیے کیونکہ وقت کم ہے۔ اب آپ اسی کم وقت میں نے جو وعدہ کیا ہے آپ کو حدیثیں سناؤں گا۔ ادھر دیکھو، مرنا تو سب کو ہے، 2 منٹ کی بات ہے، دھیان سے سنو، مرنا تو سب کو ہے۔ ادھر دیکھو، جناب شاہد صاحب کے ابا دنیا سے چلے گئے، آپ کے دادا پردادا دنیا سے چلے گئے، آپ قبرستان سے گزرتے ہو، آپ سلام کرتے ہو لیکن غور نہیں کرتے۔ آپ غور کرو، ہمارے باپ اسی قبرستان میں لیٹے ہیں، ہمارے دادا اسی قبرستان میں لیٹے ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ اسی قبرستان میں لیٹے ہیں۔ یقینی بات ہے ایک نہ ایک دن ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ تو مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، وہ کام کر کے مت مرو کہ تم پر لعنت برسے، وہ کام کر کے مرو کہ تم پر اللہ کی رحمت برسے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا شرابی ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، چور ڈکیت ہوتا ہے، کافر و مشرک ہوتا ہے، جیسے لوگ اس کے جنازہ کو کاندھا پر لے کر قبرستان کی طرف نکلتے ہیں تو جانتے ہیں اس کی آتما چیخ چیخ کر کہتی ہے این تذہبون، کہاں لیے جا رہے ہو، کہاں لیے جا رہے ہو، رک جاؤ، یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، اے میرے بچوں مجھے گھر سے مت نکالو، میری خیریت نہیں ہے، میرے انجام ٹھیک نہیں ہے، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جب شرابی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے، بے نمازی کو موت آتی ہے، چور ڈکیت کو موت آتی ہے، کافر و مشرک کو موت آتی ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے دفن مت کرو، مجھے یہی رہنے دو، مجھے گھر سے مت نکالو۔ لیکن قسم خدا جب کسی نمازی کو موت آتی ہے، جب کسی اللہ والے کو موت آتی ہے، جب کسی نیک انسان کو موت آتی ہے، جب کسی عاشق رسول کو موت آتی ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کر کہتا ہے جلدی مجھے دفناؤ، دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں ترس رہی ہے، میں نے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ آپ کو معلوم ہے مرنے والا جب شرابی ہوتا ہے تو اس کے لیے موت عذاب ہے، زور سے بولو، مرنے والا جب جواری ہوتا ہے تو اس کے لیے موت عذاب ہے، مرنے والا بے نمازی ہوتا ہے تو اس کے لیے موت عذاب ہے، عذاب۔ لیکن مرنے والا اگر نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، حاجی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو اس کی موت اس کے لیے عید سے بڑھ کے ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اے ہمارے بچوں، بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی، آپ پہلے وہ حدیث سنو، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے آپ کو حدیث سناؤں گا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، آپ کا سینہ روشن ہوگا، بشرطے کہ میری تقریر کو دھیان سے سنے۔ کوئی جاتا ہے آپ اسے مت دیکھو، مجھے دیکھو، اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی بابو صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, برائیوں سے بچا کرتے ہیں, مگر یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں, ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں, بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. ہم پہلے کی طرح نماز میں لذت نہیں پاتے, اللہ کا خوف نہیں رہ جاتا, برائیوں سے بچ نہیں پاتے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہا کرتے ہو, نماز پہ نماز پڑھتے ہو, روزے پہ روزہ رکھتے ہو, برائیوں سے بچا کرتے ہو, جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, ابو ہریرہ نے کیا کہا, سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں, ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے, چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. نبی نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے, جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو آسمان کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے. وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے, ارے بولو, جن کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آیا کرے. اے ہمارے بچوں, جب مسلمان کا بچہ شراب پینے نکلتا ہے تو اسے دیکھنے شیطان آتا ہے, جب مسلمان کا بچہ جوا کھیلنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے, لیکن مسلمان کا بچہ جب نماز کے لیے نکلتا ہے, قرآن لے کر بیٹھتا ہے تو اسے دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اے ہمارے بچوں, وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھیں. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے. آپ نے آخری میں وقت دیا, مولانا جلدی جلدی بول رہے, نعرہ بھی نہیں لگانے دے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو حدیث سنا سکوں. اجازت ہے تو چچا میاں اب میں آپ کو بڑی شاندار حدیث, ادھر دیکھیے, اگر اجازت ہے تو سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. عن المستورد ابن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة فقال عليه السلام أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟
قالوا من هوانها القوها يا رسول الله فقال عليه السلام الدنيا اهون على الله من هذه على آلیا. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے, یہ بتائیے کہ میری آواز آپ لوگوں تک صاف صاف پہنچ رہی ہے نا؟ ارے بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے, میں نے آپ تک جو حدیث پہنچائی, ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث. نبی حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں, ایک دفعہ میں نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ سفر کر رہا تھا. اچانک راستے میں دیکھا کہ صحابہ اور میرے نبی ایک کوڑے خانے کے بغل میں کھڑے ہیں. میں نے دیکھا تو میں پیچھے پیچھے پہنچا, میں بھی وہاں پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا. اچانک میری نظر پڑی, دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ ہے جس کو سب دیکھ رہے ہیں. میرے نبی بھی دیکھ رہے, صحابہ بھی دیکھ رہے. میرے نبی دیکھنے لگے, صحابہ دیکھنے لگے, سب دیکھنے لگے. کچھ دیر کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی نے فرمایا, صحابہ یہ بکری کا بچہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول نے فرمایا, صحابہ یہ جب تک زندہ تھا بکری کے بچے کا مالک ہمیشہ اس کے لیے پریشان رہا کرتا تھا. اگر اسے نہیں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا تھا, اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا. لیکن جب یہی بچہ مر گیا ہے تو اسے حقیر سمجھ کر, ذلیل سمجھ کر کوڑے خانے پر ڈال دیا ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ, اسے حقیر سمجھ کر, گھٹیا سمجھ کر کوڑے خانے پر ڈال دیا ہے. نبی نے فرمایا بس ایسے ہی دنیا کو پہچانو. تمہاری آنکھیں جب تک کھلی ہے تمہاری اولاد تم سے محبت کر رہی ہے. تمہاری آنکھیں جب تک کھلی ہے تمہارے رشتہ دار تم سے محبت کر رہے ہیں. لیکن جس دن روح نکل جائے گی تمہارا بھی حال اسی بکری کے مرے ہوئے بچے کی طرح ہوگا. دنیا کو پہچانو اور دنیا پر غور کرو. دنیا میں رہو تو اچھی زندگی گزارو. اللہ نے دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ تم موج اور مستی کرو. اللہ نے دنیا کو اس لیے بنایا کہ تم قبر میں جانے کی تیاری کرو, مرنے کے بعد کی تیاری کرو. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں, ادھر دیکھیں, نبی نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. جو یہاں پاس ہو گیا وہ وہاں پاس ہو گیا, اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ وہاں فیل ہو گیا. اس لیے ہمارے بچوں نماز کی پابندی کرو, ماں باپ کا احترام کرو, ماں باپ کا خیال رکھو اور سینے میں اللہ کا خوف رکھو. شراب جوا سٹا سے بچو. ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی, زور سے بولو. 2. اجازت دیجئے تو میں آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے بربادی کا کارن کیا ہے. زور سے بولو. آج مسلمان برباد ہو رہا ہے, بربادی کی وجہ کیا ہے؟ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. بالکل دھیان سے سنیے سارا مجمع بابو لوگ. اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو. مشکاں ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء. قیل وما هي یا رسول اللہ؟ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعنا آخر هذه الأمة أولاها. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث.
ادھر دیکھیے دھیان سے سنیے. اگر آپ میری تقریر نہیں سنے تو سمجھو کہ آپ نے اپنی محنت کو رائگاں کر دیا. کیا کر دیا؟ جلدی بولو. محنت کو برباد کر دیا. جلسہ کرایا ہے. اے شاہد میاں آپ بھی بیٹھیے, سب لوگ بیٹھے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. غلام ربانی قصہ کہانی نہیں, کئی حدیث سنا چکا, 2 تیسری سنائی, اور اب اس کا مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں. غور سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا. جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے, اللہ کو رو رو کر راضی نہ کر لے. صحابہ نے عرض کیا, سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. دھیان سے سنو. نبی نے ارشاد فرمایا, اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا, جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں, لونڈیوں سے ڈانس کروائیں. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے, لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان پر لعن طعن کرے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. یہ بتائیے نبی نے جو, کیا کوئی بات ہے؟ میرے سامنے بیٹھ کر کے بالکل سکون سے کوئی بھی رہے, ورنہ مولانا ربانی کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. میں بڑی محنت سے حدیث پڑھتا ہوں, بیچ میں پھالتو گفتگو نہیں. میری طرف دیکھیے, یہ بتاؤ کہ نبی نے جو فرمایا کتنی خرابیاں؟ جلدی بولو. 15 خرابیاں. ادھر دیکھو, موضوع کی کمی نہیں, موضوع میرے پاس بے شمار ہے, لیکن جیسی محفل ویسی تقریر. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے, اسی حساب سے میں نے موت و حیات, زندگی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح رہنا چاہیے, وہ احادیث میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا؟ زور سے بولو. 15. آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہے. ارے بولو. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمان پریشان نہیں ہے, وہ ڈپلیکیٹ مسلمان پریشان ہے. مسلمان کا لوگوں نے مفہوم غلط سمجھ رکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے, جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے, جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے. چاہے جوا کھیلے, چاہے سٹا کھیلے, چاہے 10 بوتل دن بھر میں شراب پیتا ہو, بیئر پیتا ہو, چاہے بولو عیاشی کرتا ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, بس نام مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. آپ دھوکے میں ہو, اس کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو, جو دل سے اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے, ساتھ ہی ساتھ تمام ضروریات دین پر
ایمان رکھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف رکھے، ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کی داڑھی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹی سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو گنڈا گردی سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چوری ڈکیتی سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کردار دیکھ کر، جس کا کیریکٹر دیکھ کر آدمی یہ کہے نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے، مسلمان کی اولاد جا رہی ہے۔ اس کا نام سچا پکا مسلمان ہے۔ لیکن آج مت پوچھئے، نام رکھ لیا بس ہو گیا، کام بولو نکل گیا، فرصت مل گئی۔ مسلمان بنو مسلمان، ارے بولو اللہ کا شکر مناؤ، تمہارا مذہب پاک اور پوتر مذہب ہے، سچا مذہب ہے، ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے، ایک کلام مقدس کو، ارے بولو ویسے تو اللہ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کلام مقدس پر یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارا کلام مقدس جو ہمارا دین ہے، ادھر دیکھیے یہ تمام دینوں کا ناسخ ہے، ناسخ بولو تمام دینوں کا ناسخ ہے۔ اس دین کے آنے کے بعد بولو کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اس دین پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ آپ مسلمان ہو، اپنے مذہب پر جتنا بھی فخر کرو کم ہے، تمہارا مذہب تو بہتر ہے، سچا ہے، تم کو بھی سچا بنانا چاہتا ہے، اچھا ہے، تم کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے، پاک اور پوتر ہے، تم کو بھی دنیا میں پاک پوتر صاف ستھرا بنانا چاہتا ہے۔ مسلمان بن کر رہو۔ ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، زور سے بولو 3۔ اگر اجازت دیجئے، گھڑی کو مت دیکھیے، 1 گھنٹے کے اندر میں نے وعدہ کیا، حضرت بتائیے ٹائم کتنا ہوا؟ 2 بج رہے ہیں، 2:30 بجے تک ہے نا، 2:30 بجے تک پروگرام چلے گا، ہے نا شاہد بھائی؟ ارے بولو شاہد بھائی، پروگرام 2:30 بجے تک چلے گا۔ اگر کچھ وعدہ بچ جائے تو معاف کیجئے گا، اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو وہ حدیث سناؤں۔ ادھر دیکھیے ماشاءاللہ، یہ آپ دائیں بیٹھے ہوئے، میں جب تقریر کرتا ہوں تو لوگوں کو پہچاننا بھول جاتا ہوں، چونکہ میں اپنی تقریر میں اتنا مست ہو جاتا ہوں، دائیں کون ہے بائیں کون ہے میں بولو لوگوں کو پہچان نہیں پاتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا اقبال نظوی صاحب، جن کی تقریر آپ کی بستی میں ہونی تھی، یا شاید موقع نہیں ملا، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آپ ان کو پہچانتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے ہم نام غلام ربانی صاحب، ماشاءاللہ بڑے خلیق، بڑے مہربان۔ میں جس طرح پھنس چکا تھا واقعی میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن قسم خدا انہوں نے مجھ کو اپنے نام کا واسطہ دیا کہ غلام ربانی سے کہیں بدنام نہ ہو جائے، تو میں نے اپنے ہم نام کا خیال رکھا، اپنے رب کا نام لیا، سفر شروع کیا۔ بہرحال میری طرف دیکھیے، میں اب آپ کو 4تھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، وہ حدیث کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے اور 73 میں 72 جہنمی کیوں، 1 جنتی کیوں، اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا؟ ارے بولو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا؟ چچا کو جگائیے، چچا جان سو رہے۔ اللہ جب آپ ہی رکوع کریں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ ارے بولیے، میں تقریر کر رہا ہوں اور میرے چچا رکوع میں چلے گئے ہیں، لگتا ہے بہت تھکے ہیں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ اور برداشت کیجئے، جلدی جلدی میں آپ کو چند حدیثیں سنا دوں۔ اجازت ہے بابو لوگ؟ تو یہ حدیث، اس حدیث کو سنیے، آنکھ سے پردہ ہٹائیے، بالکل پردہ ہٹائیے اور سنی بن کر رہیے۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤں؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، غور سے سن لو، اس حدیث کو سنو، مشکان شریف، زور سے بولو مشکان شریف، جلد اول، کتاب الایمان، باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یسنع ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ واصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث۔ اے بابو اجازت ہے لیکن پاؤں پہ پاؤں مت رکھیے جلسے میں، ادھر دیکھیے، جب آئیے تو ادب سے بیٹھیے۔ ہاں تھک جائے، اگر پاؤں میں تھکان محسوس ہو، تکلیف ہو تو آپ سیدھا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر چاہے مولانا بیٹھے چاہے آپ بیٹھے، یہ تکبر کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ زور سے بولو۔ تکبر، اور تکبر کرنا حرام، اور جب تکبر کرنا حرام ہوا تو پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر بیٹھنا بھی حرام ہوا۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھو۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے پاؤں کر لیتے ہیں اور ایسے ایسے ہلاتے رہتے ہیں جیسے پاؤں میں لقوہ مار دیا ہو، یہ بھی تکبر کی پہچان ہے۔ تو جب تکبر حرام تو پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر ہلانا بھی، بولو، یہ بھی حرام، کیونکہ یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچو، جلسے میں آؤ، ادب سے بیٹھو۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، چوتھی حدیث، چوتھی نا یا پانچویں، چوتھی حدیث سنائی ہے۔ قسم خدا اگر اس حدیث کو سن لیں گے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دھیان بھٹکائیے گا نہیں چچا، دھیان نہیں بھٹکائیے گا، مجھ کو انعام مت دو مگر اس حدیث کو دھیان سے سنو، یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ چچا سنیے، ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے، یہ حدیث کہاں ہے؟ پھر سے بولو، یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف صفحہ نمبر 30، اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، دارمی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ میری طرف دیکھیے، لیکن آپ کے دارالعلوم اشرفیہ ہے نا، حضرت کیا نام ہے؟ دارالعلوم اشرفیہ ندائے حق، حضرت نے جب مدرسے کا تذکرہ کیا، آج دن بھر میں مدرسے میں ٹھہرا رہا، گرمی اتنی تھی کہ کھلی جگہ، مدرسے کی کھلی جگہ، وہاں میں نے دیکھا کہ ہاں ہوا چل رہی ہے، آرام مل رہا ہے۔ جتنے علماء تھے سب میری خدمت میں لگے تھے، غلام ربانی صاحب کی کمی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا، ورنہ میں ان کو ہر 2 منٹ میں فون کر کے پریشان کرتا، لیکن ان کی غیر حاضری کا احساس مجھے نہیں ہو سکا۔ مفتی صاحب نے اتنی خدمتیں کی، امام مولانا شاہ نواز صاحب نے اور مولانا عبدالرزاق صاحب نے، ان ہمارے دوستوں نے بڑی میری خدمت کی، ہر طرح سے میری خاطر تواضع کی، کوئی کمی نہیں۔ دارالعلوم کا خیال رکھا کیجئے، میں نے سنا ہے کہ اس گاؤں میں ایک پر ایک لوگ ہیں اور اللہ نے سب کو نوازا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اگر اس گاؤں کا 50 آدمی اگر اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی اور کو نہ دے کر کے اس گاؤں کا آدمی 50 آدمی اگر ہر سال اپنے زکوٰۃ کی رقم 10-10 ہزار نکال دے، اسی سے یہ مدرسہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ قسم خدا، آپ اپنے گاؤں کے مدرسوں کو آگے بڑھاؤ، مدرسے کو کمزور مت کرو۔ مدرسہ کمزور ہوگا، دین کمزور ہوگا، مدرسہ کمزور ہوگا، مسلمان کمزور ہوگا، مدرسہ کمزور ہوگا، بولو آپ کا اسلام کمزور ہوگا۔ مدرسہ مضبوط رہے گا، علماء مضبوط رہیں گے، آپ کا دین مضبوط رہے گا اور مسلمان مضبوط رہے گا۔ اپنے مدرسہ کو روشن رکھو، زکوٰۃ کی رقم اپنے مدرسوں کو پہلے دیا کرو، کیونکہ الاقرب فالاقرب،
قریبی لوگوں کا زیادہ حق ہے. زور سے بولو, قریبی لوگوں کا جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے. پہلے اپنے گاؤں والوں کو آگے بڑھاؤ, مدرسے کو آگے بڑھاؤ تاکہ آپ کا مدرسہ روشن ہو. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. آپ اگر اجازت دیجئے تو اب میں چوتھی حدیث کا مطلب بیان کر دوں. اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے. آپ کی نظر گھڑی پر ہے. حضرت کہاں جا رہا ہے؟ او پیر صاحب کو, ہاں جائیے جائیے, میری تقریر اب ختم ہونے والی ہے. ادھر دیکھیے, اگر کچھ وعدہ بچ جائے تو معاف کر دیجئے گا, اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ میں سارا وعدہ پورا کروں. لیکن بہرحال حدیث کا مطلب سنیے. 2:15 ابھی 15 منٹ ہے. ادھر دیکھیے, ابھی میں نے جو آپ کو حدیث سنائی اس کا مطلب سنیے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, مطلب سنیے. ادھر دیکھیے چچا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. آپ بھی بولو نبی نے کیا کہا, زور سے بولو. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, جیسا اسرائیل پر آیا, جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا, وہ زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا. جو حال بنی اسرائیل کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا, جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. نبی فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی, اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی کمینہ ضرور ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ وہی یہودی والی حرکت کرے گا, بنی اسرائیل والی حرکت کرے گا, بدفعلی کرے گا. آگے سنیے, نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے, ان سے کنیکشن کی وجہ سے, ان سے رشتہ ناتا رکھنے کی وجہ سے, جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے. ایک فرقہ جنتی, 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا رشتہ ہوگا, ان کا تعلق ہوگا, ان کا کنیکشن ہوگا. نام تو مسلمان کا رکھیں گے مگر دل سب کا یہودی ہوگا. آگے سنیے, ایک فرقہ جنتی. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے, تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے, لاکھ طوفان آئے, لاکھ زمانہ رنگ بدلے, لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر, صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. یہ بتائیے, اس حدیث کو میں نے پیش تو کیا لیکن لگتا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کا دھیان بھٹک گیا. ادھر دیکھیے, یہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. نبی نے 1400 برس پہلے کیا کیا دنیا میں ہونے والا تھا سب بتا دیا. ارے بولو, میرے نبی نے 1400 برس پہلے دنیا میں کیا کیا ہونے والا تھا, زور سے بولو. نبی نے کیا کہا, بولو. ارے بولو, نبی نے کیا کہا. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. بنی اسرائیل کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ ارے بولو, بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی, ادھر دیکھیے, اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, ان 10 بیٹوں کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے. ادھر دیکھیے, جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, وہ 10 بھائی کی اولاد کو زور سے بولو کیا کہا جاتا ہے, جلدی بولو, یہودی اور نصرانی.
تو نبی نے کیا کہا ادھر دیکھو, نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. ارے بولو, جس کو تم اسرائیل کہتے ہو اسی کو عربی میں جلدی بولو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے, نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا ان لوگوں پر آیا, جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا, جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ دوستی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ زور سے بولو, دوستی کی وجہ سے. آگے سنیے, نبی فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی کمینہ ایسا ضرور ہوگا جو یہودی والی حرکت کرے گا. نبی فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے. ایک جنتی 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو رکھیں گے عبداللہ, نام تو رکھیں گے سلمان, نام تو رکھیں گے محمد, لیکن اندر سے یہودی ہوں گے. اے مسلمان میری طرف دیکھو, نعرہ لگا دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات اپنی جگہ لے کے فوراً بیٹھ جائیں. بیٹھو بیٹھو, جلدی بیٹھو, جلدی بیٹھو, تشریف لائیے, تشریف لائیے. ہاں بیٹھے بیٹھے, میں اپنی بات مکمل کروں. بیٹھو, جلدی بیٹھو, جلدی بیٹھو. حضرت سے بعد میں مصافحہ کرنا ہے, بعد میں حضرت سے دعا لینا, مصافحہ کرنا. بیٹھو ابھی, بیٹھو. ہاں جلدی آئیے, جلدی تشریف لائیے. ہاں بیٹھے, جلدی بیٹھے. یہ بتائیے نبی نے, یہ بتائیے ابھی جو میں نے حدیث بیان کی آپ نے مطلب سمجھا؟ آج فلسطین کتنا ٹائم ہوا, کتنا ٹائم ہوا بولو. ارے ٹائم کتنا ہوا, بیٹھیے نا. 21 ہوا نا, ابھی 10 منٹ ہے نا. ارے آپ بیٹھیے, میں اپنے ٹائم کا پابند ہوں. ابھی 10 منٹ ہے, آپ کو بولنے کا کیا ابھی وقت ہوا؟ آپ جان رہے ہیں یہ سب توہین ہے. ارے میں آپ سے زیادہ خیال رکھنا ہوں, آپ سے زیادہ. میں تو چاہتا ہوں کہ پہلے چلا جاؤں. 10 منٹ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 2:30 بجے تک. ابھی 10 منٹ 8 منٹ بچا ہے. میں پوچھ کے بول رہا ہوں, میں حضرت سے پوچھ کے بول رہا ہوں تاکہ مجھ کو بھی نکلنا ہے, حضرت کا بھی خیال ہے, سب کا خیال ہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو, اجازت ہے. بہرحال میں نے آپ کو 4 حدیثیں سنا دی, ہوش میں آئیے. اچھا ایک بات بتائیے, ادھر دیکھیے, آج لوگ کہتے فلسطین برباد ہو رہا ہے. ہر بولو برباد ہو رہا ہے. واقعی آپ دیکھیے پورا غازہ تباہ ہو گیا. 57 عرب کنٹری ہاتھ میں چوڑی پہن کر تماشا دیکھتی رہی. سبوں نے گیدڑ بھپکی تو ماری, لیکن کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ وہی جو میں نے کہا, نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, یعنی لوگوں کی حالت یہودیوں کی طرح ہو جائے گی. گرچہ نام مسلمان کا رکھیں گے لیکن اندر سے دل یہودی, نظریہ یہودی, سوچ یہودی, مزاج یہودی. اس لیے توبہ کرو, مسلمان کے بچے بنو, نبی کی نقل کرو, قرآن و حدیث کی نقل کرو, یہودی کی نقل مت کرو. آپ کا قرآن کہتا ہے, ادھر دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو, یہود و نصارہ سے دوستی مت رکھو. جو ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہی میں سے ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے. یہودی نصرانی کے دوست ہے, نصرانی یہودی کے دوست ہے. ان سے دوستی مت رکھو. بزنس کرنا ہے بزنس کرو, تجارت کرنی ہے تجارت کرو. معاملات ہر ایک سے جائز ہے, معاملات ہر ایک سے جائز ہے, لیکن ان سے رشتہ مت کرو,
उनसे दोस्ती मत करो, न उनका खाओ न उनको खिलाओ, न उनका बोलो, न उनको अपने दस्तरखान पे बैठाओ, न उनके दस्तरखान पे बैठो, न उनके निकाह में अपनी बेटी दो, न उनकी बेटी अपने निकाह में लो। आज फिलिस्तीन का ये हाल है, लोग मखलूतुन नस्ल बन गए हैं। पूरा फिलिस्तीन देखिए, यहूदी की बेटी फिलिस्तीनियों के पास है, फिलिस्तीनियों की बेटी उनके पास है। आज जो हकीकत में आप देख रहे हो, ये जंग जो चल रही है, ये मंजर उल्टा है, उल्टा देखने में लग रही है, देखने में ये जंग किसी बोलो मुसलमानों की लग रही है, लेकिन हकीकत में मामला बरअक्स है, क्योंकि रिश्ते ने लोगों की नस्लों को बदल डाला है। जोर से बोलो, रिश्ते ने लोगों की नस्लों को बदल डाला है। जबकि अल्लाह ताला ने बोलो कुरान मुकद्दस में सख्ती से रोका था कि उनसे दोस्ती मत करो, रिश्ता नाता मत करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, तिजारत करनी है तिजारत करो, मामला जायज है, मगर उनसे रिश्ता मत करो, न उनका खाओ न खिलाओ, न उनसे उनकी बेटी को लाओ न अपनी बेटी दो। अरे बोलो, न उनका खाओ न खुद खिलाओ। मेरी तरफ देखो, बस वक्त नहीं है, आखिरी हदीस सुन लीजिए। बस अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है कि गुनाहों से तौबा करें। हाथ उठाकर बोलो, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, ताकि 2:30 पूरा हो जाए। अल्लाह को राजी करने का तरीका यह है कि जब गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो सीना तान कर मत चलो, अकड़ कर मत चलो, सर झुकाकर रब की बारगाह में गिर गिराकर आंसू बहाकर शर्मिंदा होकर माफी मांगो। ऐ हमारे रब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। कसम खुदा, नबी फरमाते हैं कि जब मर्द मोमिन सिद्क दिल से तौबा करता है तो उसके गुनाह अगर आसमान तक भी पहुंच जाए तो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, उसके सारे गुनाह बख्श देता है। शर्त यह है कि सिद्क दिल से तौबा। हाथ उठाकर बोलो, शर्त यह है कि सिद्क दिल से तौबा। बस आखिरी हदीस सुनिए ताकि मेरा वादा कंप्लीट हो। याद रखिए, जो बातें रह गई फिर कभी आऊंगा आपको सुनाऊंगा। 2 मिनट में जल्दी से हदीस, 2 मिनट में मतलब, ताकि 2:30 पूरा हो जाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 206 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबाद कमा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ल व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, मतलब सुनिए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? जोर से बोलो। जब अल्लाह ताला ने शैतान को, जोर से बोलो, जन्नत से निकाला, तो शैतान ने अल्लाह ताला से क्या कहा? शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ परवरदिगार, तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मैंने तुझे सजदा नहीं किया, लेकिन मैं जन्नत से निकाला नहीं गया, लेकिन ये अल्लाह एक आदम का सजदा ना करने की वजह से, आदम को सजदा ना करने की वजह से आज मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं। तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम के बेटों को मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। जब तक उसके बदन में रूह बाकी रहेगी मैं उसको बहकाता रहूंगा, गुमराह करता रहूंगा, मैं उसको दीन से दूर करता रहूंगा। यह किसने कहा? जल्दी बोलो। शैतान ने कहा कि मैं आदम के बेटों को मरते दम तक माफ नहीं करूंगा, बहकाता रहूंगा, कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी चोरी करवाऊंगा, कभी गुंडागर्दी करवाऊंगा, तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला
مبتلا کروں گا. تو جانتے ہیں نبی فرماتے ہیں, سنیے نبی فرماتے ہیں اللہ کی دریائے رحمت کو جوش آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. رب نے فرمایا اے مردو شیطان سن لے, اے مردو شیطان سن لے, مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا, اگر گناہ کر لیا, پاپ کر لیا, غلطی کر لیا, پھر شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگ لیا, تو مجھے عزت و جلال کی قسم میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلام ربانی سے غلطی, آپ سے غلطی, مولانا تاج الدین سے غلطی, مولانا اقبال سے غلطی, میرے ہم نام مولانا غلام ربانی صاحب سے غلطی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ لیکن غلطی ہو جائے تو ادھر دیکھیے, اکڑ کر مت چلیے, لوگوں کے سامنے اعلان مت کیجئے. ایک مسئلہ سن لیجئے, گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی, گناہ کا اعلان کرنا یہ اس سے بڑا گناہ. گناہ کو شیئر کرنا, واٹس ایپ پر ڈالنا, ارے بولو یوٹیوب پر ڈال کر گناہوں کو پھیلانا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالو, مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. اپنے بھی گناہ کو چھپاؤ, اور دوسرے بندے سے گناہ ہو جائے تو اس سے کہو توبہ کرو, توبہ اللہ معاف کر دے گا. اور اپنے گناہ کو بھی چھپاؤ, ان کے گناہ پر بھی پردہ ڈالو. یہ نہیں کہ خوب شیئر کیجئے, خوب لائک کیجئے. جو لوگ واٹس ایپ پر یوٹیوب پر ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی میں بولو ملوث ہے. ان سے کہیے توبہ کرے, ہوش میں آئے, مسلمان بن کر رہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے, اللہ تعالیٰ میری تقریر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور میری غلطی کو, اور کہیں سے زبان پھسل گئی ہو تو آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے, توبہ قبول فرمائے. پڑھیے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے, خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا جائے حضرات.